أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو زمین میں سیر و سیاحت کرنے کی دعوت دیں تاکہ وہ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں جو اللہ کی نافرمانی اور تکذیب کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ عاد، سمود اور فرعون جیسے سرکشوں کا انجام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے آخرکار ہلاکت سے دوچار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو ماضی کی قوموں کے آثار دکھانے کے لیے زمین میں سفر کرنے کا کہیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کتنا عبرتناک تھا۔ سورہ انعام آیت 12۔ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ کہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو اللہ کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر لی ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی ایمان نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین سے سوال کرے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اس سوال کا جواب واضح ہے کہ سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی وہ اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرتا ہے اور جلد سزا نہیں دیتا بلکہ توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ قیامت کا دن ایک یقینی حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس دن جمع کرے گا تاکہ ان کے اعمال کا حساب لیا جائے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے وہ حقیقت میں سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ انعام آیت 13۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا رہتا ہے اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مکمل ملکیت اور علم و قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی رات اور دن میں سکونت پذیر ہے، یعنی ہر جاندار اور بے جان چیز، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر آواز کو سنتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو سنتا اور جانتا ہے، یعنی وہ نہ صرف ظاہر بلکہ باطن کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ آیت اللہ کی قدرت، علم اور اختیار کو واضح کرتی ہے تاکہ لوگ اللہ کی عظمت کو سمجھیں اور اس کی بندگی اختیار کریں۔ سورہ انعام آیت 14۔ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن
من المشركين. کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں؟ وہی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں. کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اعلان کریں کہ میں کسی اور کو اپنا مددگار اور کارساز نہیں بنا سکتا کیونکہ صرف اللہ ہی سب کا خالق اور رازق ہے. فاطر السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا، یعنی وہی حقیقی خالق ہے. اللہ ہی سب کو رزق دیتا ہے جبکہ وہ خود کسی بھی چیز کا محتاج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بنے، یعنی مکمل طور پر اللہ کے حکم کے تابع ہوں. اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ شرک سے بچا جائے کیونکہ مشرکین اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی کارساز اور مددگار سمجھتے تھے، جو کہ غلط عقیدہ. سورہ نام آیت 15. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے حساب سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں پر یہ واضح کر دے کہ اگر کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے دوچار ہوگا. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن یہ الفاظ دراصل امت کو سبق دینے کے لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے خوف کا اظہار کرتے تھے اور عام لوگوں کو کتنا محتاط ہونا چاہیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے تو آپ سوچیں کہ آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے. عذاب یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے جو بہت سخت اور ہولناک دن ہوگا جس میں مجرموں کے لیے عذاب مقرر ہوگا. سورہ نام آیت 16. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. جس سے اس دن عذاب ہٹا دیا گیا تو یقیناً اللہ نے اس پر رحم فرمایا اور یہی کھلی کامیابی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکی اور اللہ کی رحمت کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں. جو شخص اس دن کے عذاب سے بچا لیا گیا وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ٹھہرا. وذالک الفوز المبین کا مطلب ہے کہ قیامت کے عذاب سے نجات ہی اصل اور حقیقی کامیابی ہے. جس پر اللہ کی رحمت ہوئی اور جسے قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھا گیا وہی حقیقی کامیاب ہوگا. دنیا میں دولت، عزت اور طاقت کی کامیابی اصل کامیابی نہیں بلکہ اصل کامیابی آخرت میں عذاب سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا ہے. دنیاوی کامیابیاں وقتی اور عارضی ہیں لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے. سورہ نام آیت 17. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے مکمل اختیار کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہر نقصان اور فائدہ، ہر تکلیف اور راحت صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے. اللہ ہی مصائب دور کرنے والا ہے. اگر اللہ کسی کو کسی آزمائش، بیماری یا کسی اور تکلیف میں مبتلا کر دے تو اسے دور کرنے والا بھی صرف وہی ہے. کوئی انسان
डॉक्टर, मालो दौलत या ताकत तकलीफ को ख़त्म नहीं कर सकती जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। अगर अल्लाह किसी को खैर अता करे, चाहे वो सेहत, माल, इज्जत, इल्म या कोई और नेमत हो, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह की अता कुर्दा नेमतों को रोकने या छीनने का किसी के पास इख्तियार नहीं। ये अल्फाज वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर इस बात को वाज़ह करते हैं कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। वो किसी को आजमाइश में डाल सकता है और जब चाहे इस आजमाइश को खत्म भी कर सकता है। वो किसी को नेमत दे सकता है और जब चाहे वापस भी ले सकता है। तो गरूर किस बात का। सूरह नाम आयत 18। وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير और वही अपने बंदों पर गालिब है और वही हिकमत वाला सब कुछ जानने वाला है। ये आयत अल्लाह ताला की गल्ब और हिकमत को बयान करती है। अल्लाह सब पर गालिब है। वहुवल फाहिरु फौका इबादिही का मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने मखलूकात पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। कोई भी इसके हुक्म से बाहर नहीं जा सकता और वो जिस पर चाहे हुकूमत करता है। दुनिया के तमाम बादशाह, हुक्मरान और ताकतवर लोग भी अल्लाह के ताबे हैं। वहुवल हकीमुल खबीर के जरिए अल्लाह ताला अपनी हिकमत और इल्म की वसअत को वाज़ह करता है। वो हर चीज को हिकमत के साथ करता है, चाहे हमें समझ आए या ना आए। वो अपने बंदों के हर अमल, नियत और हालत से बाखबर है। सूरह नाम आयत 19। قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون ए नबी कहो, सबसे बड़ी गवाही किसकी है? कहो, अल्लाह ही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है और मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है ताकि मैं इसके जरिए तुम्हें और जिस तक ये पहुँचे सबको खबरदार कर दूं। क्या तुम वाकई ये गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे भी मबूद हैं? कह दो, मैं ऐसी गवाही नहीं देता। कह दो, बस वही एक मबूद है और मैं उन सब चीजों से बड़ी हूँ जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। ये आयत तौहीद की वजाहत और मुशरिकीन के अकायद की तरदीद के बारे में है। अल्लाह सबसे बड़ी गवाही देने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि गफ्फार से पूछे कि सबसे बड़ी गवाही किसकी हो सकती है। जवाब दिया गया कि अल्लाह ही सबसे बड़ी गवाही देने वाला है। वही गवाह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं और जो पैगाम वो लेकर आए वो सच है। कुरान एक आलमगीर तनबीह है। अल्लाह ने कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए नाजिल किया ताकि वो लोगों को खबरदार करें। ये तनबीह सिर्फ अहले मक्का के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिस तक कुरान पहुँचे। कफारे मक्का अल्लाह के साथ दीगर मबूदों को भी शरीक ठहराते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि इनसे पूछें, क्या तुम वाकई गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ और भी मबूद हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो ऐलान करें, मैं ऐसी गवाही नहीं देता, यानी मैं तुम्हारे शिर्क को नहीं मानता। बस वही एक मबूद है, यानी अल्लाह के सिवा कोई हकीकी मबूद नहीं और मैं तुम्हारे शिर्क से बड़ी हूँ, यानी मैं इन झूठे खुदाओं से कोई ताल्लुक नहीं रखता।
سورہ نام آیت 20۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت یہود و نصاری اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے، مگر ضد اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہود و نصاری کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، جیسے ان کا نصب، اوصاف اور صفات، مگر انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا۔ خسارے میں رہنے والے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر بھی انکار کیا، وہی اصل میں خسارے میں ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت برباد کر چکے ہیں۔ ضد، تکبر، دنیاوی مفادات کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔